اللہ نے پیدا کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے سارے دھرم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ساری دنیا، ساری پورا ورلڈ اور پوری سرشٹی کو رچنے والا ایک مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ سورج اور چاند ہو، زمین یا آسمان ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ ان کو کیسے چلنا ہے۔ اس لیے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چھپ جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، چھپ جاتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، برسات آتی ہے، زمین سے طرح طرح کی سبزیاں، ترکاریاں اگ رہی ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، سارا نظام کروڑوں سال سے جھوم کا وہ چل رہا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جیسے یہ ساری چیزیں پیدا کی، انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسانوں جیسے دوسرے بھی پیدا کیے، جیسے جانور کہتے ہیں۔ جانوروں میں بھی گوشت ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی سر ہوتے ہیں، ان کے بھی پیر ہوتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کا بھی پیٹ ہوتا ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی گرمی سردی لگتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ انسان اور جانوروں میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جانوروں کو عقل اور سمجھ نہیں ہے، انسان کو عقل اور سمجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر نماز فرض نہیں کی، انسانوں پر نماز فرض کی۔ جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت تو ضروری کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر اپنی عبادت کو ضروری نہیں کیا۔ جانور ہیں کہ وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت سارے جانور دودھ دینے والے، بہت سارے جانوروں کے ذریعے سے یہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں وصول ہو رہی ہیں، یہ جانوروں کا صدقہ ہے، خدمت کر رہے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا انسان میں کہ اس میں عقل رکھی ہے، وہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارے۔ نمبر 2، انسان میں عقل رکھی ہے، اسے پتہ نہیں اسے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے جب سے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے پہلے نبیوں کو پیدا کیا۔ نبی آئے، انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ انسانوں نے جنہوں نے ان کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے انہیں عزت دی۔ جنہوں نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ختم کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ سلسلہ نبیوں کا چلتے چلتے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی جس کا نام قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام آسمان سے اترا جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر بن کر آئے۔ انہوں نے انسانوں کو سکھایا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن، جس کا ہمیں تعارف نہیں ہے، جس کا ہمیں انٹروڈکشن نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ ہمیں تو بچپن سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی پڑھ جائے تو بھائی اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دکان کھولی ہے تو اس میں قرآن پڑھو، مکان بنایا ہے تو اس کے ادگھاٹن میں قرآن پڑھو، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو کچھ یاسین شریف پڑھ لو۔ ہمیں یہ سکھایا، بتایا، سمجھایا گیا، ہمیں یہ بتایا۔ حالانکہ یہ کام تو اس کے آخری درجے کے کام ہیں، بالکل لو درجے کے کام۔ سب سے بڑا کام کیا ہے قرآن کا؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کو سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر اتارا۔ ابھی آپ سمجھے نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسے کوئی انجینئر ہوتا ہے اور وہ انجینئر کوئی گاڑی ڈیزائن کرے، تو جو انجینئر گاڑی بناتا ہے گاڑی کے بارے میں انجینئر ہی جانتا ہے۔ وہ جو گاڑی ڈیزائن کرتا ہے انجینئر، اس کے ساتھ گاڑی بنا کر ایک
کیٹلاگ ساتھ میں دیتا ہے. جب آپ گاڑی خرید کر لاتے ہیں تو کیٹلاگ بھی ساتھ میں آتے ہیں. اس کیٹلاگ میں لکھا ہوتا ہے، انجینئر بتاتا ہے میری بنائی ہوئی گاڑی، میرا ڈیزائن کیا ہوا یہ موٹر تیل سے چلے گا. تیل میں بھی کون سا؟ پیٹرول سے چلے گا یا ڈیزل سے چلے گا. اور تیل کی اگر نہیں ہے تو وہ لکھے گا اس میں کہ یہ گیس سے چلے گی. وہ لکھے گا یہ گیس سے بھی نہیں چلے گی بلکہ یہ بیٹری سے چلے گی. وہ لکھے گا اس میں یہ بیٹری سے نہیں چلے گی بلکہ یہ تو کرنٹ سے چلے گی، بجلی سے چلے گی. میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے، جو نتیجہ اور رزلٹ آئے خدا کرے سمجھ میں آ جائے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام قرآن اس لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اس لیے بھیجا ہے تاکہ قرآن کریم کو پڑھ کر آپ جانیں کہ وہ انسان کو کیسے کرنا ہے. چونکہ انجینئر نے جو لکھ دیا اپنی گاڑی کے بنانے میں، تیل چلے گا، گیس چلے گا، بیٹری سے چلے گی، جو بھی، تو انجینئر ہی لکھے گا کہ جناب میری بنائی ہوئی گاڑی کو 6 مہینے میں آپ کو سروس کرانا ہے. انجینئر لکھے گا. یہ بھی انجینئر بتائے گا کہ اس گاڑی کو آپ سائے میں کھڑی کریں. یہ بھی انجینئر بتائے گا کہ یہ گاڑی پتھروں میں نہیں چلے گی، روڈ پر چلے گی. تو جو انجینئر بتائے، آپ نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی کو سلامت رکھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، دیر تک اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو گاڑی کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر کے مطابق آپ کو گاڑی رکھنی پڑے گی. اور اگر آپ نے انجینئر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گاڑی کو نہیں رکھا تو گاڑی پھر آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، چاہے گاڑی کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی بالا آدمی یہ کہنے لگے کہ صاحب ہمارا جو ڈیزائنر ہے گاڑی کو بنانے والا، اس نے تو یہ لکھا ہے کہ اس میں پیٹرول چلے گا. پیٹرول تو بہت مہنگا ہے بھائی، پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، تیل ہی تو ڈلنا ہے، ہم تو سرسوں کا ڈال دیں، تیل ہی تو ڈلنا ہے، تو اتنا مہنگا پیٹرول کون ڈلوائے گا سر؟ بہتر تو یہ کہ ہم تو اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں یا ہم تو اس میں مٹی کا تیل ڈال دیں گے تو ہم گاڑی چلا لیں گے. پھر ہمیں سب کو پتا ہے کہ گاڑی کا انجن بیٹھ جائے گا، گاڑی بیکار ہو جائے گی. آپ کو کہا گیا کہ 6 مہینے میں گاڑی کی سروس کرانا ہے. آپ کہنے لگے بھی میں تو پورے پیسے دے دیے، اب میں کوئی پیسہ نہیں دوں گا بھائی، میں نے تو گاڑی اتنی مہنگی خریدی، سارا پیمنٹ میں نے کر دیا، اب میں کیوں سروس کراؤں؟ میں تو نہیں کراتا. تو ذرا ٹھیک ہے بغیر سروس کی گاڑی چلا کے دیکھ لو، اگر وہ گاڑی 5 سال چلتی ہوگی تو سال بھر میں 6 مہینے بیٹھ جائے گاڑی. آپ کو انجینئر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق گاڑی چلانی ہے. اگر چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی، اپنی چلاؤ گے تو گاڑی نہیں چلے گی. ہم سب جتنے انسان ہیں، ہمارا ڈیزائنر اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے. اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیسے چلتے ہیں. اللہ کو ہمارے بارے میں پتا ہے ہم کیسے خوش ہوتے ہیں، ہم کیسے تکلیف میں آتے ہیں، کیا کھانے سے زندہ رہتے ہیں، کیا کھانے سے مر جاتے ہیں، کیا کھانے سے محبت، کیا کہنے سے محبت بڑھتی ہے، کیا نہ کہنے سے رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، کیونکہ ہمارا ڈیزائنر کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کیا بتائے گا وہ آپ کو سمجھنا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی. اب یہ کتاب قرآن اس لیے آیا تھا کہ دنیا کے سارے لوگ قرآن کریم کے معنی کو، مطلب کو سمجھتے اور یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اس میں کیا کیا کمزوریاں رکھی ہیں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. اس کے حساب سے زندگی گزارو گے تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، اور اگر اس کے حساب سے نہیں چلو گے تو جناب پھر برباد ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، قتل ہونا ہے آپ کو، یہ پکا ہے. یہ کتاب اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا تھا. اب ہمیں کسی نے، ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ ہم لوگوں نے آنکھ ایسے ماحول میں کھولی کہ وہاں قرآن کا کوئی ذکر ہی نہیں.
کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اگر کہیں کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اسے سمجھانے والا کوئی بھی نہیں۔ ساری دنیا کی کتابیں پڑھیں گے، ساری میگزینیں پڑھیں گے، ساری خبریں دیکھیں گے، اخبار پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے تو ماں باپ ایک قرآن شریف رہن کی بچی کی گود میں رکھتے تھے کہ بیٹے ساتھ لے جاؤ، اسے پڑھنا ہے۔ زمانہ بدل گیا، اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ قرآن کا رہر کا تو ذکر ختم ہو گیا۔ اب تو لڑکیاں بیوٹی پارلر سے آتی سیدھی بینک کے ڈھال میں اور وہیں سے رخصت۔ نہ ماں باپ کو خبر ہے نہ کسی کو خبر ہے کہ صاحب قرآن کیا چیز ہے، رہر کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، کچھ خبر نہیں۔ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے۔ ٹوپیاں اچھل رہی ہیں، داڑیاں پکڑی جا رہی ہیں، گریبان پکڑے جا رہے ہیں، تھانوں میں بلائے جا رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں۔ وہی لڑکیاں آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بن رہی ہیں، وہی بیٹے آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو کسی نے پڑھایا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا پاک کلام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھائے۔ کیا ہے وہ اس لیے آئے، لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھائے، زندگی جی کیسے جاتی ہے۔ اب مثال سے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، باتیں بہت ہیں، ایک بات بتا رہا ہوں کیسے زندگی جی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میرا بھی حق ہے تمہارے ذمے، اور جس ماں اور باپ کے پیٹ سے تم نکل کر آئے ہو ان کا بھی حق ہے تمہارے ذمے۔ اللہ فرماتے میری عبادت کے بعد تمہارے ذمے دوسرا فرض ہے اپنے ماں باپ کی سیوا کرنا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی، وقت ضائع نہیں کرنا میرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میری عبادت کرو، میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، ماں باپ کی سیوا کرو۔ آگے لکھا ہے قرآن میں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اولاد کو سمجھایا تمہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو دماغ سٹیانے لگتا ہے، نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی رات کو، تو ماں ہو یا باپ بڑھاپے میں بڑبڑانے لگتے ہیں، اور جوان بیٹوں کے اندر جوانی کا جوش ہوتا ہے، ان کے اندر تو خون جوش مار رہا ہوتا ہے، ایک بار سے دوبارہ کہو تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اور ماں باپ کا حال قرآن کریم میں لکھے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بھولا بھول گئے، پھر اسی بات کو کہہ رہے 4-6 بار 10 بار جب تک نہیں کہہ دیں گے انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ اب ایسے میں بچے گالی دیتے کہ کیا ہو گیا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آرام سے بیٹھو، ایک ہی بات بولے جا رہے بار بار، تو بچوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جینا ہے، چلنا ہے تو طریقہ یہ ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، یعنی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا تو شیطان کا کام ہے، جہنم میں جانے والے کا کام ہے، جنت میں جانے والے کا کام نہیں۔ نیچی دھیمی آواز میں بات کرو، اور ان کی بڑبڑاہٹ، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑا پن دیکھ کر اگر کبھی ناگواری ہو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، بولنا نہیں، اف نہیں کرنا، ایسے رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں ماں باپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ہمارا ڈیزائنر ہے، اس نے بتایا فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آپ کے اندر جوانی ہے، سینہ تانتے ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے جھک کر بات کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، تواضع سے بات کرنا، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
یعنی صغیرہ، اور یہ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے، اب یہ بوڑھے ہو گئے بیچارے، اللہ کے ان کے اوپر رحم کر۔ یہ کہاں لکھی ہے بات؟ یہ قرآن میں لکھی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ماں باپ کے رشتے کو کیسے چلنا ہے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اب آپ مجھے دل سے بتانا، ایمانداری سے بتانا، اگر کوئی مائی کا لاز کسی ڈیزائنر کی کیٹلاگ کو نہیں دیکھے گا اور گاڑی انسٹھ چلائے گا تو گاڑی چلے گی، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا، مرے گا جا کر۔ اللہ ہمارا ڈیزائنر ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ایسے رہنا ہے، رہو گے ایسے تو آباد رہو گے، ایسے نہیں رہو گے تو برباد رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے چاہیے، دولت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے تو ماں باپ کی سیوا کرو، علم چاہیے تو استادوں کی سیوا کرو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ بزرگوں نے فرمایا۔ عمل کی توفیق چاہیے تو اپنے پیر صاحب کی سیوا کرو۔ اب میری بات دھیان سے سننا، میں بہت دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، دل سے کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ اب سارے لوگ بھٹک رہے ہیں کہ صاحب کام نہیں چل رہا ہے، اجی کسی نے کاروبار بند کر دیا، اجی صبح جاتے ہیں شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، کام ہی نہیں چل رہا ہے، کیا کریں گے؟ دعا کر دو، اس سے نہیں ہونے والا کام نہیں ہوتا۔ کسی کو دیکھو کہاں جا کر جی گاڑی بھر کر فلاں خام میں حضرت جی کے پاس جا رہے ہیں، فلاں جگہ سے تعویذ لے کر آ رہے ہیں، فلاں جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ صاحب اتنی مرچیں ٹکائیے، اتنے نیمبو ٹکائیے، اتنا فلاں چیز ٹکائیے، یہ کریے وہ کریے، یہ وظیفہ پڑھیے وہ وظیفہ پڑھیے، عشاء کے بعد یہ کرو، مغرب بعد یہ کرو، دن میں یہ کرو، رات بھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بھٹکاہٹ اس لیے ہو رہی کہ تم نے قرآن کے حساب سے کام نہیں کیا۔ تمہارے گھر میں اللہ والے بیٹھے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے پیر ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے استاد ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے حضرت ہیں، ان کی سیوا کر لو بیٹا، اللہ تعالیٰ روزی کے دہانے کھول دے گا، ان کی سیوا کر لو، دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ 72 لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب دعا ہمارے لیے دعا نہیں، اس دعا سے ہوتا بھی کچھ نہیں۔ دعا کروانا ایک کام ہے، دعا دینا ایک کام ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جسے اچھی دعا کریو، ایسے تھوڑی دعا ہوتی ہے کہ صاحب ایسے ہوا کرتی، پھر تو سارے کے سارے کے ایک حضرت جی کو 50,000 روپے مہینہ میں بٹھا لے کے کرتے رہو دعا، ہمارا کام چلتا رہے گا کاروبار۔ ایسے نہیں چلتا ہے بھائی، یہ کس نے سکھا دی تمہیں بات؟ ماں باپ کی سیوا کر لو، ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پریشان ہونے کی، سیوا کر لو لیکن انہیں دل سے راضی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ سیوا کیسے کریں؟ سیوا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 منٹ 1 منٹ کی بات ہے۔ سیوا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ماں باپ کیسے راضی ہوتے ہیں یہ دیکھو، انہیں راضی کرو، انہیں راضی کر لو گے انشاءاللہ کام کر جائے گا، انہیں خوش کر دو بس۔ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، ان کا طریقہ سلیقہ دیکھو، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، بس آپ نے ماں باپ کو راضی کر دیا، ماں باپ دعا نہ بھی دیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزی چاہیے تو ماں باپ کی سیوا کرو۔ یہ ایک بات بتائی میں نے، روزی چاہیے تو ماں باپ کی سیوا کرو، ماں باپ کی سیوا کرنے سے آپ کو روزی ملے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ماں باپ کی سیوا کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، ماں باپ کی سیوا کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، اگر ماں باپ کی سیوا کرو گے تو تمہاری اولادیں تمہاری سیوا کریں گی۔ پہلے بجائے تمہارے کام بن رہے ہیں، کسی حضرت جی کی ضرورت نہیں، کسی مولانا صاحب کی ضرورت نہیں، ہم بھٹک رہے ہیں صاحب، اجی بیمار ہیں دعا کر دو، اجی لمبی عمر ہو جائے بچے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کس نے بتائی باتیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بتائی ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی جینے کا طریقہ یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں مل گیا اس پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، اور جو تمہیں ملا نہیں اس پر افسوس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں بانٹ دیا، کسی کو غریب رہنا ہے، کسی کو امیر رہنا ہے، کسی کو کالا رہنا ہے، کسی کو گورا رہنا ہے، کسی کو موٹا رہنا ہے، کسی کو پتلا رہنا ہے، کسی کو ناٹا رہنا ہے، کسی کو لمبا رہنا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ پیسے میں، عزت میں، عہدوں میں، عمر
عمر میں موٹے یا باریک اور لمبے چھوٹے سائز میں بٹے ہوئے. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں کہ صاحب میں کیوں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, میں کیوں اتنا طاقتور نہیں ہوں, میرے پاس اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں اس میں ٹینشن نہیں لینا. یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جن چیزوں میں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کو اوپر نیچے کر دیا ہے اس کی تمنا تم نہیں کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں کہاں پیدا ہو گیا, کس خاندان میں, کس برادری میں,